بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. سردار عاطف خان جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے اور بڑے گراس روٹ لیول سے انہوں نے پالیٹکس کی ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ عاطف صاحب کیا صورتحال ہے پی ٹی آئی کی آزاد کشمیر میں؟ ابھی جلسہ کر کے آئے ہیں آپ مظفر آباد میں، تو جس میں کے پی کے سے جو وہاں کے ذمہ داران ہیں وہ گئے، تو کیا لگا آپ کو؟ اس کی کیا صورتحال تھی؟ جی خالد غازی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا. تو آپ نے جو بات کی کہ ہمارا جلسہ، ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جلسے جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح بھرپور ہوتے ہیں اور عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے ان جلسوں میں. تو اسی طرح یہ جلسہ بھی الحمدللہ ہمارا بہت ہی کامیاب ترین جلسہ رہا. کروڑوں لوگ تھے وہاں؟ کروڑوں سے بھی زیادہ تھے. اچھا. اس کی وجہ یہ کہ میں اس سینس میں آپ سے کہوں گا کہ کروڑوں سے زیادہ اس وجہ سے تھے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے پوری دنیا میں، ہمارے جو لوگ وہ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. اچھا. وہ کروڑوں کی تعداد میں ووٹرز میں اگر دیکھ لیں اور جو لائیو دیکھنے والے ہیں، تو وہ تو ایک فزیکلی ایک جگہ تھی جہاں پہ وہاں پہ بھی الحمدللہ بہت اچھا کراؤڈ تھا، جو آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اتنا بڑا شو نہیں کر سکتی اس مزاحمت کے دوران اور اس مزاحمت کے باوجود. تو اللہ کا شکر ہے، بڑا بہترین شو رہا ہمارا. اچھا، تو وہاں پہ جو آپ کے گیسٹ تھے ان کی زبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو کہ مختلف اعتراضات سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی رف لینگویج یوز کی ہے. دیکھیں، وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندے کو آپ اتنا دبائیں گے، ایک اسپرنگ ہوتا ہے، اسپرنگ کو آپ جتنا پریشر کسی کے ساتھ دبائیں گے اتنے اسپیڈ سے وہ اوپر آئے گا. تو جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہمیں ہمارے ساتھ برتاؤ ہو رہا ہے، اس کے حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ایک دیکھیں نا، یہ ایک ایسا ہمارے سیاستدانوں نے یہ بنا لیا ہوا ہے. حالانکہ سی ایم صاحب نے ایسی کوئی زبان استعمال نہیں کی. انہوں نے رجیم چینج کی بات کی، تو اس میں کیا ڈکی چھپی بات ہے کہ وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر میں جو حکومت آئی، جس طرح رجیم چینج کیا گیا، اور جس طریقے سے 28 لوگوں کو راتوں رات بلا کے 5 منٹ میں فیصلہ کر کے ایک ایسا پرائم منسٹر جو ایک حلقے کا وہ تو گزشتہ بات ہو گئی نا. جی، تو وہ تو ظاہر آپ کی پارٹی میں بھی تھے. نہیں، پارٹی میں تھے، لیکن دیکھیں پارٹی میں غدار نہیں ہو سکتے. پارٹی کے ساتھ جنہوں نے غداری کی ہے، تو اگر وہ اتنی اخلاقی جرت ہے ان لوگوں میں، تو اپنے اس پی ٹی آئی کی جو ان کی ایک جو الیکٹ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، وہ استعفیٰ دیں. اس کے بعد الیکٹ ہو کے آئیں، جس پارٹی سے آتے ہیں پارٹی کا سلوگن لگائیں، آزاد امیدوار آئیں، تو اس کے بعد ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے. اچھا، آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہو رہی، یہ خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، رجسٹریشن بیسیکلی یہ تو آپ پاکستان کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. تو وہ رجیم چینج جو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ رجیم چینج ہے، ایک پریشر ہے، کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو آپ نے وہ دیکھ لیا دنیا کے سامنے. یہ ایڈمٹ کیا اگلوں نے کہ 27 ممالک میں انہوں نے رجیم چینج کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے آپ کے سامنے مثال ہے دنیا کی. وینزویلا کا جو پریزیڈنٹ تھا، اس کو کیسے گھر سے اٹھا کے اگلوں نے کہاں پہ لے کے آئے. ایران میں کیا ہو رہا ہے؟ ایران میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ آپ کے سارے سامنے دنیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا جو حالات ہیں. تو آپ نے جو بات کی رجسٹریشن کے حوالے سے، تو دیکھیں جو ہمارا ایکٹ جو ہے الیکشن کمیشن کا 2020، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آزاد کشمیر ایک اٹ سیلف ایک ریاست ہے، تو اس میں جو پارٹیز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ نئے سرے سے ایک اپنی وہاں پہ اپنی قائم کریں گی. ان کی وہاں کی ریاست کی پارٹی ہوگی، یہ نہیں کہ یہاں سے کہے کہ پاکستان کی فرینچائزیز ہیں. یہ تمام پارٹیز کے لیے تھا. نئی رجسٹریشن کی، نئی پارٹی ہے، نئی پارٹی رجسٹر انہیں جا رہی تھی. تو یہ ایک ہماری پارٹی پہ کوئی ایلیگیشن ہے. انہوں نے کہا جو پاکستان میں رجسٹر نہیں ہے تو وہاں پہ کوئی ہے. تو میرا خیال میں دیکھیں وہاں پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کیا مسئلہ ہے 6 کروڑ روپے کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بتائیں، آپ منی ٹریل دیں، دیکھیں دے دینا، کیا ایشو ہے؟ دیکھیں وہ ٹریل بھی ان کو منی ٹریل بھی چلی گئی ہے سینٹرل سے. اس کے باوجود حالانکہ وہ بڑا ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک سابق جو ہماری ایک تنظیم تھی اس کے نام پہ رجسٹرڈ تھی. تو انہوں نے جب فریش ڈاکومنٹس مانگ لیے، فریش انہوں نے وہ مانگ لیے کہ آپ نئی پارٹی رجسٹر کریں، تو نئی پارٹی کے لیے نئے اکاؤنٹس اور نئی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس پہ کوئی وہ نہیں کر سکتے. اب ایک چیز ختم ہو گئی ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ اے جے کے میں دیکھیں بڑے اچھے قابل لوگ ہیں، عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جوڈیشری کے اس میں دیکھ لیں آپ، الیکشن کمیشن کے جو ابھی بڑے قابل لوگ ہیں یہ. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلے بھی انہوں نے جو بڑے اچھے فیصلے کیے، ہم ان سے بڑی توقعات رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ. اگر آپ کی پارٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو پھر آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ نے تو ٹکٹ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے. دیکھیں الیکشن میں تو ہم ہر حال میں جائیں گے. آپ نے دیکھ لیا عوام اس ٹائم نا، اگر دیکھیں آپ ایک چیز سے جو کہ مثالی بنتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا
آج اگر ایران نے امریکہ کے سامنے اتنی مزاحمت کی ہے، ایران کی لیڈرشپ کے پیچھے کون تھا؟ اس کی عوام تھی. عوام اس ٹائم ایک ہی بندہ، ایک ہی لیڈر ہے جس کے پیچھے ہے، وہ عمران خان ہے. صحیح ہے. تو اس لیے یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا. کسی کو مولی ملی، گاجر ملی. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا انتخابی نشان جو اگر دیکھیں ہمیں جو بھی الیکشن کمیشن، پہلی بات تو ہم امید رکھتے ہیں کہ ہماری پارٹی رجسٹرڈ ہوگی، ہم اپنے جو اسمبل ہوگا اس سے الیکشن لڑیں گے. اگر نہیں ہوتا تو جو ہمیں ٹماٹر، مولی، گاجر جو بھی آئے گا وہ لوگ آپ دیکھیں گے ڈھونڈ کے اس پہ ٹھپے لگائیں گے. صحیح ہے. وہ کیسے ہوگا یہ؟ کیونکہ پاکستان میں تو چلیں یہ تھا کہ ایک سوشل میڈیا آپ کا بڑا ونگ جو ہے نا وہ متحرک رہتا ہے، لوگوں تک بات پہنچاتا ہے اور دن بھر پہنچاتا رہتا ہے. تو اس کا کیا کریں گے؟ اے جے کے میں تو وہ اس طرح کا ٹرینڈ نہیں ہے. خالد صاحب اس کی آپ کو ہمارے سامنے مثال ہے، آپ ایکشن کمیٹی کی مثال لے لیں. سوشل میڈیا ہمارا جتنا پاکستان میں، جتنا یا اے جے کے میں جتنی اسٹرانگ ہماری ہے، کسی دوسری پارٹی کی نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو ہم سوشل میڈیا ہر پلیٹ فارم پہ اپنی جنگ لڑیں گے. ہم اپنے حق کے لیے ہم جائیں گے الیکشن. ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے. ہم الیکشن میں جائیں گے، آزاد ہوئے. پہلی بات ہم پارٹی کے اس سیمبل سے الیکشن لڑیں گے، آزاد ہوئے. آپ دیکھیے گا کہ لوگ کس طرح ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور کس طرح اسمبل پہ. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی موجود ہے، بڑی پرانی پارٹی ہے، مسلم لیگ بڑی پرانی پارٹی ہے، تو ان پارٹیوں کی موجودگی میں جو سیاسی مستقبل ہے لوگوں کا وہ خراب ہے یا وہ اندھیرے میں ہے؟ آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے ہم کو چینج لے کے آئیں گے، کیا ہے وہ؟ دیکھیں اس میں نا ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو لوگ اقتدار میں وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. ان کو پیٹرول بھی فری ہیں، گاڑیاں بھی فری ہیں، پروٹوکول بھی مل رہا ہے، ہر چیز ان کے اپنے مطلب ون سٹیپ پہ. تو عوام کے مسائل، عوام کے حالات نہیں بدلے. صحیح ہے. آپ پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں. آج خان صاحب کے دور میں پیٹرول کہاں پہ تھا، آج کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. تو عوام کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے دور میں کیا ہوا؟ پھر یہ ابھی جو جماعت ہے یا نون لیگ کی جو ایک ایسی ایک اردلی حکومت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے عوام کے لیے کیا 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 ہے. دیکھیں نا ابھی ایران امریکہ کی جو ہے نا وہ کرا رہے ہیں نا، صلح کرا رہے ہیں. اور دیکھیں صلح کرانے یہ دیکھیں لوگ بھی جانتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں ڈیلی برتن ایک دوسرے کے منہ پہ بج رہے ہوں تو آپ دوسروں کی صلح کرانے جائیں تو لوگ کتنا انٹرسٹ کریں گے. یہ اپریشیٹیبل ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو اپریشیٹیبل ہے کہ ہونا چاہیے. ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے ایز اے ملک، ایز اے قوم. ہمارے لیے یہ بڑی اس کی فخر کی بات ہے. لیکن جب تک ہم اندر اپنے ملک کے معاملات، اپنی عوام کے معاملات دیکھیں، جب آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اسٹرانگ فوٹنگ ہے یا ہم ایک عوامی حکومت لے کے تو کسی کے سامنے ہم جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اتنے خاص بات نہیں ہے کہ اگر کروا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہو جانے چاہیے. اچھا، آپ کے حلقے میں آتے ہیں، فرض کریں آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے، پارٹی ٹکٹ دیتی ہے یا جو بھی آپ کی سچویشن بنتی ہے، اس کے بعد آپ کی کمپین ہوگی. چونکہ بھنگوئی ہے آپ کا حلقہ، تو وہاں پہ خالد ابراہیم صاحب کے بیٹے ہیں، سعید چغتائی صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ ساری کیفیت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے مطلب ایک اسٹرگل کر کے ہم یہاں پہ آئے. ٹھیک. میں جب 2008 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، پھر اس کے بعد 2012 میں پہلا آرگنائزر تھا پی ٹی آئی کا، پھر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا میں، پھر ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن مرکزی رہا میں. مجھے یاد پڑتا ہے آپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی قیادت کو وہاں لے کے جاتے تھے آپ، وہ کیا کہتے بنگوئی میں یا اوپر؟ جی تھوراڑ. ہم نے تھوراڑ میں 2013 کی بات ہے، ہم نے بڑا پہلا جو ہم نے پروگرام کروایا تھا. اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پی ٹی آئی وہاں پہ کوئی ایگزسٹ کرے گی یا کوئی جماعت ہے. بلکہ وہ شاید سردار یعقوب صاحب نے یہ کہا تھا. آپ کے ساتھ کون گیا تھا؟ ایسے اعظم سوادی صاحب تھے. اعظم سوادی صاحب کو میرا خیال ہے انہوں نے روک کے یہ کہا تھا کہ بچوں کے کہنے پہ آپ ادھر آ گئے. جی تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ آگے سے کہ انہوں نے کہا جی یہ بچے نہیں ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں. تو ایک دن وہ ہوگا کہ آپ بھی ہمارے پاس ٹکٹ مانگنے آئیں گے. تو وہ ہوا، ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے. صحیح ہے. تو ہم اس پہ بات پہ آتے ہیں کہ ہمارا جو حلقے میں آپ نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے، تو دیکھیں ہم گراس روٹ سے آئے ہیں. تو یہ جو فرنچائزز ہیں یا موروثیت ہے یا عام آدمی کا، دیکھیں 2 لاکھ سے اوپر آبادی کا ہمارا حلقہ ہے. آیا اس میں یہ 2 لوگوں کا حق ہے کہ وہ صرف الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور کسی عام آدمی کا یا اور کسی نوجوان پڑھے لکھے نوجوان کا حق نہیں ہے. انشاءاللہ آپ اس دفعہ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا پہلے تھا کہ حلقہ حکومت میں نہیں جا رہا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا احمد صغیر اور دوسرے اسد ابراہیم یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ دیکھیں میں ان پہ ڈسکس نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی جب اسٹرگل کر کے جب آئیں گے یا آ رہے ہیں یا کس بیس پہ، عوام بڑی بہتر انداز سے سمجھتی ہے. یہ پیسے کا جو کھیل ہے،
یہ پیسے کی انوالومنٹ، لوگوں کو ضمیر خریدنا یا لوگوں کو پیسے دے کے ووٹ دلوانا، یہ بہت بڑا گھٹیا اور یہ جرم ہے. ہم اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں، اور ہمارا جو نظریہ یا ہمارے جو بیس ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کی اپروچ ہونی چاہیے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ. ایک بندہ جو مثال کے طور پہ اس نے کبھی آپ کے بازار میں سے آٹا نہیں خریدا، ایک بندہ جس کو نہیں پتا کہ جب ایک مریض ایمبولینس ایک ہاسپٹل سے نکلتی ہے، جو بیسک ضرورت ہے ہماری، اس کے گھر والوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے. صحیح ہے. آپ کا ایجوکیشن دیکھ لیں، ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں، آپ ہیلتھ دیکھ لیں. ہمارا ایک اتنے عرصے سے یہ 2 خاندان اگر آپ کہتے ہیں 10 سال ایک کے ہو گئے ہیں، اس سے پیچھے جو ہیں ہمارا ایک صاحب بھی رہے نا، وہ صاحب بھی رہے، ان کا بیٹا بھی سیاست میں ہے. جی. تو یہ دیکھ لیں کہ ان کی لیگیسی جو ہے، لیگیسی کو اگر یہ لے کے چل رہے ہیں تو آپ بیک گراؤنڈ دیکھ لیں. تو آپ مجھے ایک ہاسپٹل ایسا بتا دیں جو گورنمنٹ کا ہے، جس سے آپ کا کسی بندے کو کوئی فرسٹ ایڈ مل سکے. ٹھیک. تو یہ اسکولوں کی حالت آپ دیکھ لیں، اسکولوں کی کیا صورتحال ہے، روڈز کی انفراسٹرکچر برباد ہے. اچھا. تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے عوام کو، وہ جو ایک وہ کہہ سکتے ہیں آپ کی جو اسکیمیں دے کے، جو سیاسی رشوت ہوتی ہے 2 لاکھ 4 لاکھ اس طرح کی، تقریباً ہمارے حلقے میں یہ 10 سالوں میں میرے خیال میں کوئی 3000 اسکیمز گئی ہیں، جن کا 80% وجود نہیں ہے ہمارے اس زمین پہ. صحیح ہے. تو لوگ بیسیکلی بنیادی حقوق چاہتے ہیں، ان کا بچہ اسکول جائے، وہاں پہ ٹیچر اچھے ہونے چاہیے، بلڈنگ ہونی چاہیے، اس کے بعد ہاسپٹل جائیں، کم از کم دوائی ہونی چاہیے. دیکھیں آپ فرسٹ ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو آج ہمارا موازنہ کریں تو ہم کہاں پہ کھڑے. آج بھی ہم کس لیے، ہم بیسک تعلیم، اس کے بعد آپ پینے کا پانی، صحت دیکھ لیں، اور روڈ کے لیے روڈ وہ کہ جس سے ہم آج بھی ہمارے حلقے میں لوگ ڈیڈ باڈیز یا مریضوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے روڈز تک لے کے جاتے ہیں، اور روڈ میں جانے کے بعد ہماری روڈز کا یہ حال ہے کہ اس کو ہاسپٹل تک پہنچتے. اچھا، آپ کو کیا تو لوگ کیا رسپانس کریں گے حلقے میں آپ کو؟ دیکھیں ہمارا الحمدللہ، دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ بھی زیادتی ہوئی ہے حلقے میں. زیادتی یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہم نے سپورٹ کی، پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ آیا، جیتے، حکومت بنائی، ہم حکومت والا حلقہ بنے، ایک جو حکومت کے ساتھ گیا. پہلے یہ تھا کہ جی ہم ہمیشہ اپوزیشن میں جاتے تو کام کاج نہیں ہوتے. اس دفعہ ہم حکومت میں گئے. حکومت میں جانے کے باوجود ہوا یہ کہ وہ رجیم چینج جس کی میں بات کر رہا تھا، رجیم چینج ہوا. پی ٹی آئی کا 16-17 ہزار ووٹ لینے والا بندہ، اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طریقے سے جا کے وہاں پہ اس میں چلا گیا، سرنڈر کر گیا. اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا وہ رہ جاتی ہے ایک اخلاقی جو مورل آپ کی وہ ہے. وہ تو خوش ہیں، وہ دیکھیں تب خوش ہیں، وہ بچے ہیں. وہ آج بھی جو انجوائے کر رہے ہیں اقتدار، وہ یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں کی وجہ سے ہے. یہ ووٹر، گاڑیاں، نمبر پلیٹ، دیکھیں وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. دیکھیں جس پارٹی میں ابھی وہ گئے ہیں، وہ انہوں نے ایک اقتدار کی جماعت سے نکلے، استحکام پارٹی، اس کے بعد جی اب پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی کے حالات یہ تھے، ہمارے حلقے میں پچھلی دفعہ 750 ووٹ تھا کینڈیڈیٹ نے لیا تھا. تو ووٹ تو پی ٹی آئی کے واسطے 17,000، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ پی ٹی آئی بھرپور الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہمارے حلقے میں. اچھا، اور ہم ون کریں گے. آپ ایک ونر کے طور پر انشاءاللہ ہم ونر کے طور پہ حلقے میں ٹکٹ ملتا ہے تو جی انشاءاللہ. تو کیا چانس ہیں ٹکٹ کے؟ اور چونکہ آپ کا پارلیمانی بورڈ، اور پھر اس میں بھی بڑے جو ہے نا وہ اختلافات اور رپڑ، اور وہ جیسے پی ٹی آئی کا کلچر ہے. نہیں دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کسی اور پارٹی میں نہیں دیکھ رہے. یہ جو خان صاحب نے ایک دیکھیں جمہوریت جو ہے، آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. دیکھیں لیڈرشپ کی آگے اگر آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں نا، یہ بڑی بدبختی ہے. تو ہماری کم از کم یہ آواز تو ہے. دیکھیں نا، آپ نے پچھلے دنوں اگر کوئی شور سنا تھا، آج وہ خاموش ہے. صحیح. خاموش نے اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کی کوئی کسی نے سنی نہیں ہے. ان کو پراپر ایکوموڈیٹ کیا گیا، ان کے جو حق ہے ان کی بات سنیں گی، ان کے جو جائز مطالبات ہیں جو ہماری پارٹی میں رہتے ہوئے ان کو سنا جائے گا. اور یہ اندر کے اختلافات ہوتے ہیں، وہ ود ان سسٹم، چینج دا سسٹم، اس میں آپ دیکھیں سسٹم میں رہ کے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے، یا کیا بیان ہے، یا کیا آپ کا نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے، بیانیہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے جو آزاد کشمیر کے اندر بیڈ گورننس کی وجہ سے اس کا شکار ہیں، اور آپ لوگ چونکہ اس کے ساتھ بھی شامل رہے جو ہماری عوامی تحریک تھی، جی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی، تو کیا بات کریں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے جو ایک سیاسی جو سسٹم تھا اس کو لپیٹا، آپ نے رجیم چینج کیا.
اس کی وجہ سے جو ایم ایل اے تھا, ایم ایل اے کی وہاں پہ کوئی مطلب ہے ہی نہیں کسی کے پاس کہ وہ کون سی پارٹی سے ہے, کہاں پہ گیا ہے, کیسے گیا ہے, کس کے ساتھ ملے ہیں. ایک پارٹی سے ووٹ لیا, آپ جا کے بیٹھ گئے, ایم ایل اے کی حکومت ہے. تو وہاں سے ایک سیاسی خلا تھی جس میں ایکشن کمیٹی نے جنم لیا, اور جائز حقوق تھے ان لوگوں کے. اس میں آپ دیکھ لیں, جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ جو بنیادی ہمارے ہیں, آپ کا انفراسٹرکچر ہے, آپ کی ہیلتھ ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, آپ کا بے روزگاری, سب سے بڑی جو علمی ہے ہماری اے جے کے جو حکومتیں گزری ہیں. تو آپ کے پاس لائے عمل کیا ہے؟ میں اسی کی بات یہ بات تو سارے کر رہے ہیں, سب مسائل کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں, ہم لائے عمل دے سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ لائے عمل ہے کہ ہم ٹورزم جو ہمارا, ہم اس کو ڈیولپ کر کے ہمارے پاس 15 سے 20 ہزار نوجوانوں کو ہم وہاں پہ جابس دے سکتے ہیں. سارے یہی گفتگو کر رہے ہیں سر. میں اب پریکٹیکلی آپ کو بتا سکتا ہوں. میں سر یہی بتا رہا ہے سر, بتا رہے لیکن عمل نہیں. پوٹینشیل ہے, یہ پوٹینشیل ہے, یہ پوٹینشیل ہے, لیکن دیکھیں کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. ہم وہ لوگ ہیں, ہم کر سکتے ہیں. ہم انویسٹرز لا سکتے ہیں, ہم لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو وہاں پہ لا کے انویسٹمنٹ کروا سکتے ہیں اور اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں اس ٹورزم میں. اس کے بعد ہمارے پاس دیکھیں سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ ہمارے پاس 124-25 ارب کا بجٹ جاتا ہے یہاں سے. اس بجٹ کو بدقسمتی یہ ہماری کہ اس بجٹ کو استعمال کرنے کے لیے, دیکھیں آپ کے پاس 25 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ 100 ارب جو اس 25 ارب کو استعمال کرنے کے لیے 100 ارب روپیہ استعمال ہو رہا ہے. تو ان ہماری حکومتوں نے آج تک یہ کردار ہی نہیں ادا کیا کہ ہم کوئی ریونیو جنریٹ کریں جس کی وجہ سے حکومت کا کوئی ڈیفیسٹ اس میں نہ جائے, کوئی ریونیو جنریٹ ہو, اس کو ہم عوام پہ لگائیں, عوام سے ٹیکس اکٹھا کریں. کس سمت میں ہمارے پاس ڈائریکشن کوئی نہیں ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دیکھیں جو نوجوان, جب آپ نے بات کی کہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں جو کام کر سکتے ہیں, یہ سیاسی خراب سسٹم کی وجہ سے لیگیسی, موروثیت, اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو ایک ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے حلقے میں ہم نے پراپر پلاننگ کی ہوئی ہے. ہم وارڈ لیول تک لوگوں کو جا کے ہم ان کی کمیٹیاں بنائیں گے, ان کے معاملات حل کے لیے معاملات سنیں گے. اس کے بعد یونین کونسل لیول پہ ہم جو بجٹ ہوگا, بے شک وہ لوکل گورنمنٹ کا, ہم ان کے ساتھ کردار ادا کریں گے مل کے. ایم ایل ایز کے جو بجٹ ہیں ہم شفاف طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ آپ کا اگر ایم ایل اے بن کے وہاں سے ایک آپ اسکیموں کے مد میں ہمارا یہی ایک وہ رہا ہے کہ جو بجٹ آتا ہے ہمارے اوپر سے لے کے نیچے تک آپ دیکھ لیں, ان کا وہ سمجھنے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بجٹ کو بس تقسیم کر کے سیاسی رشوت کی مادہ میں وہاں تک ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے. آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اسٹیٹ ویز کا ساتھ. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ کے لیے بیسٹ وشز. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.